اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششوں میں برکتیں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ان کوششوں کو قبول کر لے۔ آمین آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اچھا جی، آج ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 90 پڑھیں گے، 90، ٹھیک؟ اور پیچھے جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا اور کیا تھا کہ کفر کرے گا ایمان کے بعد، پہچاننے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا، نشانیوں کا انکار کرے گا، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ملائکہ کی اور سارے انسانوں کی ہوگی اور اس سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک دم یعنی عذاب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ سزا کی بات کریں گے وہاں پر فائر ایگزٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پر ثواب اور اجر کی بات بتائیں گے وہاں پر ادروائز بھی بتا دیں گے۔ تو یہاں پر اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو توبہ کر لے، جو اصلاح کر لے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ فوراً اس آیت کے بعد جو عذاب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا راستہ بھی دکھا دیا کہ وہ آسان راستہ ہے توبہ کا اور اصلاح کا، اس کو اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کی حقدار بن جائیں۔ اب آیہ نمبر 90 کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ ان کا مطلب ہمیشہ بے شک ہوگا۔ الذین وہ لوگ جو، اس کا مطلب بھی ہمیشہ یہی ہوگا۔ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی کا فعل ہے کہ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کر چکے ہیں، کافارا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، ثم پھر، ثم ازدادوا پھر تیز ہو گئے، زیادہ ہو گئے، کس میں؟ کفرن، کفر میں۔ زیادہ یزیدو کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ ہونا، زا یا دال اس کا روٹ لیٹر ہے، سو اس میں بڑھ گئے کفر میں۔ لن ہرگز نہیں، تقبلا قبول کی جائے گی۔ یہ تا جو شروع میں لگا نا، یہ تم کا نہیں لگا، یہ مؤنث کا لگا ہے۔ عربی میں تائے مؤنث بھی ہوتی ہے، تائے تانیث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مؤنث کا تا لگا ہوا ہے۔ تقبلو قبول کی جائے گی، توبتو یہ توبہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اس لیے فعل جو ہے وہ مؤنث کا لگا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی توبتہم ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہی، الضالون وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ضالون الضال کی جمع ہے اور ضاد لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے۔ ضلل کہتے ہیں ایسی گمراہی جس میں انسان جیسے ریت کے اوپر چلتا ہے نا اور اس کے پیروں کے نشان بن رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرا راستہ مجھے پلٹ کے آرام سے مل جائے گا کیونکہ میرے پیروں کے نشان ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پلٹ کے
تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مڑ کے دیکھتا ہے تو پیچھے سے بالکل ریت برابر ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بالکل گم ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا راستہ نہیں دکھتا. دلال اس کو کہتے ہیں، اس گمراہی کو جس میں واپسی کا راستہ بھی نہ دکھے، اتنی دور بتا چلا جائے، بھٹک جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے. یہ ماتوا بھی ماضی کا صیغہ ہے، میم واو تا جس کا روٹ لیٹر ہے موت، ٹھیک ہے نا. وہم اس حال میں کہ کفارن وہ کفر کرنے والے تھے. کفار کافر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، کافارائی اس کا روٹ لیٹر ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، قاف با لام، قبول کا روٹ لیٹر کیا ہوتا ہے؟ قاف با لام. من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، جس نے کفر کیا ہے اور جو کفر کی حالت میں مر گیا تو نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے. کیا؟ مل الارض، مل او کہتے ہیں بھر کے، الارضی زمین. مل او کا روٹ لیٹر میم لام حمزہ ہے. آپ قرآن میں اور جگہ دیکھیں گے ملا، قال الملأ الذین، یعنی سرداروں نے کہا. تو کیا کنیکشن ہے؟ مل او کا مطلب ہے بھر دینا اور ملا کا مطلب ہے سردار. کیا کنیکشن ہے روٹ لیٹر کا کہ دونوں کا ایک روٹ لیٹر ہے؟ تو اس کا کنیکشن یہ ہے کہ جیسے سردار لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں، یا جہاں پر وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ اتنا جتھا ہوتا ہے کہ وہ جگہ کو بھر دیتے ہیں، ایسے بھرنا. ٹھیک ہے، تو مل او کا مطلب کیا ہے؟ بھرنا، بھرا ہوا. الارضی زمین، بھری ہوئی زمین ہو کس چیز سے؟ ذہبن سونے سے. ذال ہابا، ذہب سونے کو کہتے ہیں، سونا بھی، اور ذہبہ جانے کو بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ذہبہ اگر فیل ہو نا تو اس کا مطلب ہے جانا، تو سونا بھی چلا ہی جاتا ہے ویسے. اور لو اگرچہ افتدا وہ فدیہ دے دے، فا دالیا اس کا روٹ لیٹر ہے، فدیہ دے دے بھی اس کا، یعنی پوری زمین بھر کے اس کے پاس سونا اور وہ فدیہ دے دے اور کفر کی حالت میں مرا ہوگا تو قیامت کے دن اس سے وہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک کا یہی لوگ، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، حمزہ لام میم اس کا روٹ لیٹر ہے. وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے. ناصر واحد ہے ناصرین کی، اور نون صاد را اس کا روٹ لیٹر ہے، اور نصر کہتے ہیں مشکل کے وقت میں جب کوئی مدد کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات، دو آیات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. اس کی ڈیفرنٹ صورتیں بن سکتی ہیں کہ کفر، ایمان کے بعد کفر کوئی کیسے کر سکتا ہے، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے یہود سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے کفر کا رویہ اختیار کر لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر لیا، اور ان کے انکار کے بعد اپنے کفر میں مزید اضافہ کرتے گئے ان کی دشمنی کر کر کے. ایسے لوگ اگر کفر کی حالت میں ہی مر جائیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ایمان لایا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام کی دشمنی میں سرگرمیاں اس کی تیز ہو گئیں، تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور وہ وہی بھی لکھا کرتا تھا. کچھ دنوں کے بعد اس کا دماغ پلٹا اور وہ مرتد ہو گیا، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں، اور اسلام سے پھر گیا. اب کیا ہوا کہ اسی دوران اس کی موت ہو گئی. جب اس کے ساتھیوں نے اس کو دفنایا تو صبح جب وہ اٹھے اگلی صبح تو وہ باہر پڑا تھا اپنی قبر سے. تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے اس سے دشمنی کی ہے اور اس سے بدلہ لیا اور اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا، اس کی لاش کو، حالانکہ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا تھا. پھر انہوں نے اس کو دفنا دیا. اگلے دن پھر دیکھا تو پھر وہ باہر پڑا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ ابھی بھی مسلمانوں کی شرارت ہے. اور جب تیسری دفعہ دفنایا تو پھر بھی پڑا ہوا تھا. کوئی انہوں نے دیکھ بھی لیا، چیک بھی کر لیا، اور کوئی ادھر گیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی نبی کا انکار کرنا اور پھر ان کے سامنے ان کے خلاف باتیں کرنا اور جھوٹ گھڑنا،
تو پھر ایسے بندے کو تو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مرتد ہو جائے اور اپنے کفر پر ڈٹا رہے، اور جب اس کا موت کا وقت پہنچ جائے، یعنی وہ فرشتے دیکھنے لگ جائے اور پھر توبہ کا سوچے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا۔ جیسے فرعون نے ڈوبتے وقت کیا کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا ہوں، اور وہ بات موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے تو نہیں سنی تھی، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو بتائی ہے نا کہ وہ اس وقت توبہ کر رہا تھا، لیکن اس کی توبہ کی قبولیت کے دروازے اس وقت بند ہو جاتے ہیں جب انسان یہ دنیا بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے اور فرشتے موت کے نظر آنے لگ جاتے ہیں، تو توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے۔ تو جو کوئی کفر کی حالت میں مرنے کے وقت تک پہنچ جائے، مر جائے کفر کی حالت میں، تو پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ اگر زمین بھر کے سونا بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے نا اپنی معافی کے لیے، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ ہو، تو کیا اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ یعنی اس سے کویشچن کیا جائے گا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان تر بات کی طلب کی تھی کہ توحید پر قائم رہے، اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا اگر یعنی توحید پر قائم رہا تو، مگر تو شرک پر اڑا رہا۔ یعنی بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے دروازے بہت بڑے ہیں، بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت مل جاتی ہے، لیکن دل میں سچی توبہ اور اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور توبہ کب ہونی ہے؟ زندگی کے دوران ہی، نہ تو موت کے وقت، یعنی اگر غرغر تک جگہ نہ بھی پہنچی ہو نا اور بندہ توبہ کر لے۔ جیسے ایک بہت بوڑھے جاپانی بابا جی تھے، اور ان کو کسی نے کلمہ پڑھایا جبکہ وہ شدید بیمار تھے اور موت کے قریب تھے، لیکن ان کا ابھی وہ وقت نہیں تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ ہمیں غالب گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی زندگی کے ہوتے ہوتے اگر کوئی توبہ کر لے، بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جلد از جلد توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اپنے طریقے کو بدل لے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ شدید بیمار ہو گیا اور ایسی بیماری ہے جس سے کوئی واپسی نہیں، اور وہ توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر اس نے فرشتے دیکھ لیے اور اس کا مطلب دوسرا سفر شروع ہو گیا، تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بس کفر کے اوپر موت نہیں ہونی چاہیے، موت سے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توبہ کرنے والا بنا کے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ خیر الخطائین التوابون، ان سب خطا کاروں میں سے سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو غلطیاں تو ہم سے روز ہوتی رہتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اپنی یہ عادت بنا لیں کہ روز استغفار کی ایک تسبیح کریں، لیکن وہ گنتی کی تسبیح نہ ہو کہ بس میں نے 100 دفعہ استغفار پڑھنی ہے، بلکہ کانشیس توبہ ہو۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے اور ان طریقوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ادھر استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر غیبت شروع کر دی، ادھر ٹیلی فون کھڑکایا، ایک کی بات کی، ادھر ٹیلی فون کھڑکایا، دوسرے کی بات کی، اور توبہ کی تسبیح چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ توبہ کا مطلب ہے کانشیسلی ایڈمٹنگ یور مسٹیک، فیلنگ embarrassed and then trying your best not to commit the same mistake again۔ یہ ہے توبہ، شرمندگی، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کا اعتراف، اور پھر اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرنے کا عہد اور اپنے طریقے کو بدلنا۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جہاں پر آپ کا ایمان جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کریں جہاں پر انسان کھلے منہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں کنٹیجیس ہوتی ہیں، یہ متعدی بیماری کی طرح چپک جاتی ہیں اور انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔
اپنے آس پاس دیکھیں کہ ہمارے دوست احباب کیسے ہیں، ہماری سہیلیاں کیسی ہیں، ہمارے میل ملاپ والے لوگ کیسے ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں؟ اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم میں اضافے سے آپ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا مینار بن جاتے ہیں، لوگ آپ کی روشنی میں سیدھے راستے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر آس پاس کے لوگ اچھے نہیں ہیں تو ناطہ نہیں توڑنا ہوتا، لیکن دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں بار بار تو ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو ایسی صحبت کو کانشیسلی اختیار کریں جو آپ کے ایمان میں اضافہ کرے اور آپ کو اچھی باتیں پتہ چلیں، اور پھر آپ جا کے ان لوگوں کو بتائیں اور وہ بھی اپنے طریقے بدلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کو اپروو نہ کریں، اس پر ہنسیں نہ، اس کو جوک کے طور پر نہ لیں، اللہ کے دین کو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈیل نہ کریں، بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔ کوئی اگر جنت جہنم پہ، فرشتوں پہ، کوئی اللہ کے شعار پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں ان کے اوپر کوئی جوک بناتا ہے تو اس کو ناپسندیدہ قرار دیں، اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کریں، کہیں کہ اللہ کا دین ہی رہ گیا ہے کہ ہم جوک کریں۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ ٹک ٹاک یا فیس بک یا واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کے کامنٹس پاس کرتے ہیں جس سے بے ادبی اور بدلحاظی ہوتی ہے اللہ کے دین کے شاعر کے معاملے میں، تو ان کو ریجیکٹ کریں، ان کو احساس دلائیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ کا دین ہی رہ گیا ہے اس معاملے کے لیے کہ وہ اس کے بارے میں جوک بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہم قرآن جو ہے نا، قرآن ہمارے لیے گائیڈ ہے۔ کون سا وہ طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان کے بعد کفر کرتا ہے؟ وہ سارے طریقے، وہ سارے راستے، وہ سارے دوست، وہ ساری صحبتیں ہم نے اوائڈ کرنی ہیں، ان کو چھوڑنا ہے تاکہ ہمارا دل پیور رہے، اس میں شک شبہ نہ آئے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ باذن اللہ اب تو ہم نے یہ قرآن پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ۔ کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے اپنی کتاب کی راستے سمجھ کے راستے ہمارے لیے کھول دیے، کیسے بندہ شکر ادا کرے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں جمائے رکھے اور ہمیں قرآن کا ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہو، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اور ہم اس کی محبت کے ساتھ جئیں، اسی کی محبت کے ساتھ مریں، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اچھی صحبت کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، جدھر بیٹھیں جا کے دعا کریں، اللہ مجھے کوئی ایسا جلیس دے جو میرا ساتھ بیٹھے، جو بہت ہی نیک اور ایمان والا ہو، کہ مجھے اس کی صحبت سے فائدہ پہنچے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یہ ایک صحابی کی دعا تھی، بہت ہی پیاری دعا ہے، اگر آپ یاد کر لیں اور یہ بھی دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ یہ اگر آپ گوگل سرچ کریں گے نا تو آپ کی یہ دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں شیئر کر لیں گی۔ اوکے میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اور بائی دا وے مبارک ہو کہ آپ کا تیسرا سپارہ ختم ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔